السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد للہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا، خلق خلقہ فأوجدہ وشرع شرعہ فأحکمہ، لا لشیء سوى ان یعبدوہ وحدہ لا شریک لہ۔ تمام تعریف اس اللہ کی ذات کے لیے ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور ان کو وجود بخشا، اور اپنی شریعت کو لاگو کیا تو خوب مضبوط کیا، اور مخلوق کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ صرف اس بات کے لیے پیدا کیا کہ وہ اس اکیلے کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں۔ 16واں پارہ۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ اب خضر علیہ السلام نے مزید سختی کی۔ ان الفاظ میں تنبیہ پہلے سے سخت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ درگزر 2 دفعہ ہوتا ہے، تیسری دفعہ کوئی معاف نہ کرے تو وہ حق بجانب ہوتا ہے، یعنی سبق سکھانے کے لیے۔ اور اسی طرح یہ کہ استاد کے لیے طالب علم کو کسی عذر کے تحت نہ پڑھانے کا جواز بھی ملتا ہے، یعنی اگر استاد کی کوئی مصروفیت ہے، کوئی وجہ ہے اور وہ نہیں پڑھانا چاہتا کسی کو تو وہ انکار بھی کر سکتا ہے۔ لیکن حصول علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر خضر علیہ السلام بار بار موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا اپنے شاگرد کے ساتھ، اور کہا کہ میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک اپنی منزل نہ پالوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے سفر ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سفر میں اگر کسی کو ساتھ رکھا جائے تو اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان خود ہمت چھوڑنے لگے تو دوسرا انسان اس کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ جو ڈٹرمینیشن تھی کہ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ منزل تک نہ پہنچ جاؤں، اور پھر ہوا یہ کہ منزل آئی لیکن پتہ نہ چلا اور آگے چلے گئے، اور پھر بھی ہمت نہیں ہاری، استقامت اختیار کی اور واپس پلٹے۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، اور پھر انہیں اپنا وہ مقصود مل گیا، یعنی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ خضر علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کا اصل سورس جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاگرد کو استاد کے سامنے عاجزی کا، انکساری کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے اجازت لینی چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ تو اس نے کہا تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جس چیز کا تم نے علم کی روح سے احاطہ ہی نہ کیا اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنے مقصد میں سچے تھے تو انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار صبر کرنے کی بات آ رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر تم میرے پیچھے آئے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، یعنی جب تک میں اپنا کام کر نہ چکوں تم نے مجھ سے پوچھنا کچھ نہیں، صبر سے کام لینا ہے۔ لیکن
ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے، ان سے صبر نہ ہو سکا. تو خضر کہتے ہیں کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً معذرت کرتے ہیں، قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا تھا، آپ میرا مواخذہ نہ کریں، آپ مجھے معاف کر دیں. پھر دونوں چلے تو آگے جا کر انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پھر بے چین ہو گئے. اس پر انہوں نے پھر کہا، اب یہ تیسری تنبیہ تھی کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا. پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. تو دونوں کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، تو اس نے اسے کھڑا کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے دیوار بنا دی. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت ہی لے لیتے. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے. اب یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہی خضر علیہ السلام کا ہاتھ لگتے ہی دیوار معجزانہ طور پر کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام جو اس بستی والوں کے رویے سے پہلے ہی کبیدہ خاطر تھے، یعنی ان کے دل میں ایک ملال تھا کہ بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ریسٹورینٹس اور کوئی ٹریولنگ کے دوران ایسی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ جہاں مسافر خود کچھ خرید کے کھا سکیں. تو جہاں سے قافلے گزرتے تھے تو بستی والوں کا کام ہوتا تھا کہ وہ ان کے لیے انتظام کریں. لیکن اس کے برعکس خضر علیہ السلام نے بلا معاوضہ احسان کر دیا. تو وہ بول پڑے کہ بستی والوں نے تو نہ ہماری مسافرت کا خیال رکھا، نہ ضرورت کا خیال رکھا، اور نہ شرف اور فضل کا کہ کتنے بڑے لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں. شاید انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک موسیٰ ہے اور ایک خضر ہے، دونوں ہی اللہ کے چنے ہوئے بندے. تو بعض اوقات انسان کی شکل سے نہیں بھی پتہ چلتا کہ کوئی اللہ کا کتنا بڑا ولی ہے اور کتنا بڑا دوست ہے، اور انسان اس کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتا ہے. لیکن اب ہوا کیا؟ قال ھذا فراق بینی و بینک. خضر نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے، میں جلد ہی تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے. جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ میں اسے عیب دار کر دوں. اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا. اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے والدین مومن تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر سے عاجز کر دے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعضوں کا چیزیں بظاہر کچھ اور نظر آتی ہیں لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کو سمجھنے میں مشکل ہوئی کہ کشتی کے اندر سوراخ کیوں کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ اگر کشتی میں سوراخ نہ کیا جاتا تو جو بادشاہ ظالمانہ طور پر کشتیاں غصب کر رہا تھا اپنی کسی فوجی تیاری کے لیے، وہ یہ کشتی بھی لے جاتا اور یہ مسکین لوگ تھے اور ان کا کام جاتا. اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے والدین مومن تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر سے عاجز کر دے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن بندوں کی آنے والے فتنوں سے حفاظت کی جاتی ہے اور اللہ کے فیصلوں میں انسان کی بھلائی ہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا کیا گیا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا. تو والدین چونکہ نیک تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی، کیونکہ اولاد فتنہ ہوتی ہے اور بعض اوقات انسان اولاد کی محبت میں وہی کام شروع کر دیتا ہے جو اولاد پسند کرتی ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہی کیوں نہ ہو. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے اس سے زیادہ پاکیزگی والا اور شفقت میں قریب تر بچہ عطا کرے. اور جہاں تک دیوار کا معاملہ ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی مہربانی سے اپنے خزانے کو نکال لیں، اور یہ میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا. یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے. بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے حالات اور واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، میری زندگی میں یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ کس بندے کو کن حالات سے گزارنا چاہیے اور کون سی چیزیں کس کے لیے کتنی فائدہ مند ہیں. اور پھر یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ صالح ہونا، نیک ہونا، اس کا فائدہ نہ صرف یہ کہ خود انسان کو پہنچتا ہے بلکہ اس کی آگے کی نسلوں کو بھی پہنچتا ہے.
صالح لوگوں کی اولادوں کے ساتھ خاص رعایت کی جاتی ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ان کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور والدین کی نیکیوں کے سبب اولاد کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، یعنی جب ان کی دعائیں ہوتی ہیں اور ان کی تربیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نبیل کہتے ہیں، مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے، یعنی اگر میں عبادت میں کمی کروں گا تو کہیں یہ چیز میری اولاد کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے، من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے، اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دو یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، لہٰذا اس کے مرنے کے بعد ان یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کیا گیا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور بڑی اہم بات انہوں نے یہ کی کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے انجام اس چیز کا، یہ ہے خبر اس چیز کی جس پر تم صبر نہیں کر سکے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جن باتوں کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھ نہ پائے وہ انہوں نے واضح کر دی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناؤں گا۔ ذوالقرنین جو ہے، قرن سینگ کو کہتے ہیں، دو سینگوں والا۔ عربوں میں بہادر انسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو تاج وہ پہنتا تھا اس کے اوپر سینگ بھی بنے ہوئے تھے، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ زمین کے مشرق و مغرب کے دونوں کناروں تک جا پہنچا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سر کے بالوں کی دو مینڈیاں بنی ہوئی تھی جس کو گت کہتے ہیں، اور یہ چاروں باتیں بیک وقت بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور اسے ہر چیز کے اسباب عطا کیے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی ہر چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ضرورت کا سامان تھا، جس کی اسے اپنے اقتدار کے لیے ضرورت تھی، مثلاً اس کی قوت، اس کی شجاعت، اس کی تدبیر اور رائے، فوج، دولت، اسلحہ، سامان سفر، تعمیر اور ترقی کے ذرائع، یہ سب کچھ اس کو دیے گئے تھے۔ وَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک راستے پر چلا، یعنی اس نے اسباب اختیار کیے اور وہ چل نکلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا تو اس نے اسے ایک کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا یہ کہ تم ان کے معاملے میں اچھی روش اختیار کرو، یعنی جیسا چاہو معاملہ کرو۔ اس نے کہا، جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا، یعنی ہم صرف ظالموں کو سزا دیں گے، سب لوگوں کو نہیں۔ یہ ہوتی ہے انصاف پسندی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہترین جزا ہوگی، اور ہم بھی اسے اپنے کام میں آسان حکم دیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک اور راستے پر چلا، یعنی اس بستی سے فارغ ہو کے ایک اور مہم اختیار کی، اسباب کو اختیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے ایسے لوگوں پر طلوع ہوتے ہوئے پایا کہ جن کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کے لیے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ واقعہ اسی طرح تھا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا، یعنی ذوالقرنین جو کچھ بھی کر رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے تھے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راستے پر چلا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایسے لوگوں کو پایا جو بات سمجھنے کے بھی قریب نہ تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد کرتے ہیں، تو کیا ہم تمہارے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تو کوئی بات ہی نہیں سمجھتا تھا، تو ذوالقرنین کو اتنی بڑی بات کیسے سمجھ آ گئی؟ یعنی کیسے گفتگو کی، کمیونیکیٹ کیسے کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اشاروں کی زبان سے بات سمجھائی ہو، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بولی کی سمجھ دے دی ہو، جہاں اتنے اسباب اور دیے تھے، اتنے ریسورسز دیے تھے، وہاں یہ بھی دیا، جیسے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، اور سلیمان علیہ السلام تو چونٹی کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ اس نے کہا، میرے رب نے جس چیز میں مجھے قدرت عطا کی ہے وہی بہتر ہے، بس تم افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔
تم مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا تو کہنے لگا اس میں پھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا لاؤ میرے پاس کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ دیوار کے متعلق اصل معلومات تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اس میں لوہے اور تانبے کی کتنی مقدار صرف ہوئی اور اس کی بلندی تک اس لوہے کو سرخ کیسے کیا گیا، کیونکہ بہت اونچی دیوار بنائی گئی تھی، یعنی زمین پر تو کوئی چیز جلا کے اسے گرم کر کے، لیکن اسے پھر اتنا اوپر چڑھایا کیسے گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر سے جو سیسا انڈیلا گیا تھا، تانبا انڈیلا گیا تھا، وہ وہاں تک پہنچایا کیسے گیا کہ اوپر سے اس کو پگھلا کے ڈالا جا رہا تھا۔ اور پھر یہ کہ اتنی موٹی دیوار ہوگی جو سرخ ہوئی اور پھر اس میں تانبا انڈیلا گیا، کیونکہ وہ ٹھنڈی دیوار نہیں تھی۔ تو یہ سب کچھ کتنی مدت میں ہوا، اس کے بارے میں صرف اللہ ہی کو پتا ہے، ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ ذوالقرنین بذات خود دیوار کی تعمیر میں شریک رہا، یعنی بنفس نفیس خود اس کام میں شریک رہا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرتا رہا۔ حالانکہ وہ بہت قوی مضبوط قسم کا بادشاہ تھا اور بہت ریسورسز تھے اس کے پاس، لیکن پھر بھی اس نے خود کام کیا۔ اور یہی سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کعبہ کی تعمیر میں، مسجد نبی بنانے میں، خندق کھودنے میں بنفس نفیس برابر کے شریک رہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے خود کی۔ تو آپ خود سوچیے کہ یہ تو مصری مزدور کا کام ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس میں کوئی آر نہیں سمجھی۔ اور اسی طرح یہ کام بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کو صاف رکھا کرتے تھے، یعنی صفائی کا کام بھی کیا۔ تو کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور اس کے کرنے سے کس کو راضی کرنا مقصود ہے۔ ہمارے ہاں جیسے کچھ کاموں کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے اور کچھ کاموں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، تو بعض اوقات ایک معمولی کام جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کو جنت تک پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے وہ ایک فاحشہ خاتون تھی جس نے کنویں کے اندر اتر کر کتے کے لیے پانی نکالا تھا اپنے موزے کے اندر، تو اس کو بخش دیا گیا، اس کے بدلے اس کو جنت دے دی گئی۔ اس لیے انسان کے اندر کسی قسم کا آر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی انسان کو کسی بھی کام کا، نیکی کا موقع ملے وہ کرے۔ ہاں، اگر اس کام کو کوئی اور کر سکتا تو آپ اس کو ڈیلیگیٹ کر دیں اور آپ کوئی اور کر لیں جو آپ کر سکتے اور کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یعنی جان بوجھ کر اپنے لیے آسان کام نہیں ڈھونڈنے چاہیے، وہ کام کرے جو آپ کو آتا ہے اور کسی اور کو نہیں آتا۔ تو بہرحال پھر نہ تو وہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ اس نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب ذوالقرنین کی سوچ مومنوں والی سوچ تھی۔ اس نے دیوار بنا کر اسے اپنا کارنامہ قرار نہیں دیا بلکہ اپنے رب کی رحمت قرار دیا، جس کی بدولت وہ لوگ یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مضبوطی کے باوجود اسے لازوال قرار دینے کی بجائے کیا فرمایا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن بادشاہ تھا، اللہ پر بھی ایمان رکھتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اسی صورت کے اندر باغ والے نے کیا کہا کہ میرا باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ تو مومن اور کافر کی سوچ کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور اس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج تھے، اور یاد رکھیے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اور جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے، لیکن وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچ جاتے کہ جب انہیں نکلنا ہے، اور جب اللہ عز و جل کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس میں سوراخ کریں گے، اور جب اتنا سوراخ کر چکیں گے کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو، کل تم انشاءاللہ اسے گرا دو گے۔ چنانچہ جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ محصور ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ ہر طرف یاجوج ماجوج پھیل جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر قیمتی ہوگا جتنا آج تمہارے لیے 100 دینار ہے، یعنی اتنے مشکل حالات ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح اس کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے
تو انہیں زمین میں ایک بالشت بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو، کیونکہ لاشیں ہی لاشیں پوری زمین پر ہوں گی۔ اس پر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ بختی اونٹوں جیسی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا، وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف چھوڑ دے گی۔ تو یہ ہونے والا ہے، اور یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں صحیح احادیث سے معلومات ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے بچائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دونوں مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا رویہ کیا ہے، دعا، گڑ گڑا کے دعا وہ خود بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھی بھی کرتے ہیں۔ تو مشکلات کا حل یہی ہوتا ہے، جب مشکل آئے اللہ کے آگے آہوزاری کریں۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ بعض میں موجوں کی طرح ٹکرائیں، اور سور میں پھونک دیا جائے گا تو ہم ان سب کو اکٹھا کر کے جمع کر لیں گے۔ یعنی اس دن سے مراد ہے کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے مسمار ہونے کے دن یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے حساب تعداد میں یلغار کرتے ہوئے نکلیں گے۔ اسی کیفیت کو سورۃ الانبیاء میں بیان کیا گیا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، کہ وہ ہر بلند جگہ سے دوڑتے ہوئے اتریں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے، کیا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے تو جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بندوں کو جو کارساز بنانا ہے، جیسے مسیح علیہ السلام کو بنا لیا گیا، عزیر علیہ السلام کو، روح القدس کو، فرشتوں کو اور دیگر مخلوقات کو، تو قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں رہ رہے ہیں دنیا کے لیے، آخرت کی فکر نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ بہت شاندار ہیں اور یہ ان کو آگے بھی شاید فائدہ دیں گے، نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، غافل ہیں، اور ساتھ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو کام آخرت کی نیت سے نہ کیا جائے اور صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا جائے، اس کا فائدہ پھر صرف دنیا تک ہی ملتا ہے انسان کو، اور پھر اگر عقیدے کی خرابی بھی ہو یا ریاکاری بھی ہو تو مزید عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ یعنی دنیا کا کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، اور دین کا کام بھی دنیا کے فائدے کے لیے کیا جائے تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ملنے والا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ تنہائی میں حرام کام کرنے والوں کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مانند ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا۔ ثوبان نے کہا ہے اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے، یعنی ان کی ذرا وضاحت کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، اکیلے میں حرام کام کریں گے۔ تو جو انسان متقی ہوتا ہے وہ صرف اس وقت نیک نہیں ہوتا جب لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، وہ صرف محفل میں نیک نہیں بنتا یا مخصوص جگہوں پر جا کر نیک نہیں ہوتا، وہ اکیلا بھی ہو تو نیک ہی ہوتا ہے، وہ تنہائی میں ہو تو بھی نیک ہوتا ہے۔ وہ اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے جو بندوں سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو اس لیے ہم سب دیکھیں کہ ہم تنہائی کیوں چاہتے ہیں، یہ اکیلے میں ہم کیا کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ بہت بڑا فتنہ کہ اس وقت سیل فون پر ہر غلط چیز اویلیبل ہے، یو نیم اٹ، اور جن لوگوں کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے پھر انہیں تنہائی چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی نہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اپنے بچوں کو بھی یہ حدیث بتائیے کہ ماں باپ ہی کا دیکھنا نہیں ہوتا، سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیونکہ ماں باپ کب تک دیکھ سکتے ہیں اور کتنا روک سکتے ہیں۔ ان کے اپنے اندر ایک ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے اور اپنے اندر ایک میزان ہونا چاہیے کہ وہ خود اچھے برے میں فرق کر سکیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ یہی جہنم ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا تھا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمانی ہوں گے۔ یعنی پیچھے کفار کا صلہ بتایا جا رہا ہے اور یہاں اہل ایمان کی مہمانی کا ذکر ہے۔ اور فردوس ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں تمام باغوں کے درخت، پھول اور پودے ہوں، یعنی ہر طرح کے پودے اور پھل پھول ہوں۔ تو جب بھی سوال کریں اللہ سے جنت کا تو جنت الفردوس مانگے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کہیں اور منتقل نہ ہونا چاہیں گے، کیونکہ جنت سے بہتر کوئی عیش کی جگہ ہی نہیں کہ جہاں سے انسان جانا چاہے۔ دنیا میں تو ایک جگہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے انسان اکتا جاتا ہے، لیکن جنت میں تو ہر نعمت پہلے سے بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ کہہ دیجیے اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو یقیناً وہ سمندر بھی ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اور اگرچہ ہم اس کی مانند اور بھی سمندر اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ کوئی بھی محدود چیز، لمیٹڈ چیز، لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں وہ انفینٹ کا احاطہ یعنی اس کو نہیں گھیر سکتی۔ سمندر ایک مخلوق ہے جس کی ایک حد اور انتہا ہے، جبکہ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کی ذات کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی صفات کی۔ اس لیے اگر اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور اتنی سیاہی اور بھی آ جائے بلکہ مزید 7 سمندر سیاہی بن جائیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ تو اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، انسان کی عقل احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ اور یہ جو بات ہے نا کلمات اللہ، یعنی انلمیٹڈ ہے۔ اب جب دعا کرتے ہیں نا اعوذ بکلمات اللہ التامات، تو میں اللہ کے تمام کلمات یعنی وہ کلمات جو اللہ کے علم میں ان سب کے ذریعے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے نا اللہ کا کلام، تو اللہ کی پناہ بھی لی جا سکتی ہے اور اللہ کی صفات کی پناہ بھی لی جا سکتی۔ تو میں ان سارے کلمات یعنی جو بھی حفاظت کے کلمات ہیں یا اس کے علاوہ کلمات، ان سب کے ذریعے میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو۔ جیسے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دم کرتے اور فرماتے تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کلمات سے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اسی طرح گھبراہٹ کے وقت اللہ کے سارے کلمات کی پناہ پکڑا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی کسی انسان کو، کسی بت کو، کسی پتھر حجر شجر کو، کسی چیز کو نہیں۔ اور اس میں شرک اکبر سے بھی منع کیا جا رہا ہے اور شرک اصغر یعنی ریاکاری سے بھی، کہ جو نیکی کا کام ہے وہ اللہ کے لیے کرے، کسی اور کو بیچ میں شریک نہیں کرے، یعنی کسی اور کو بیچ میں خوش کرنے کی بات نہ سوچیں۔ سورۃ مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب
کاف ہا یا عین صاد. یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر. زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں. یہ بڑھئی تھے، کارپینٹر، اور ان کا پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا. اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو نہایت آہستہ آواز سے پکارا تھا. چپکے چپکے کیوں پکارا؟ کیونکہ دعا ہی ایسی تھی کہ سب کے سامنے اگر مانگتے تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے. انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے اور اس وقت اولاد مانگ رہے تھے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہوئے، ظاہری امکانات بھی نہیں تھے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمیں چپکے چپکے پکارنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جو دعا چپکے چپکے پکاری جاتی ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، اور انسان کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. یعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے، اسی طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے. یعنی انتہائی شدید بوڑھا ہو چکا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ظاہری اسباب نہ بھی ہوں تو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. یہ بہت بڑی اگزامپل ہے. آپ کو زندگی میں بہت سی چیزیں مشکل لگتی ہوں گی اور آپ سوچتے ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں، آپ انسانوں کو نہ دیکھیں، آپ دنیا کے وسائل کو نہ دیکھیں، آپ اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھیں، اس کی رحمت کو دیکھیں، اس کے کمال کو دیکھیں. اس کے لیے تو کوئی کام بھی کرنا کن فیکون ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اس لیے جو بھی آپ کے زندگی میں، آپ کے دل میں تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، مقاصد ہیں، کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کے ساتھ ساتھ مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. کبھی بھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی اللہ سے ناراض نہ ہو، کبھی بدگمان نہ ہو، کبھی یہ خیال آئے ہی نہ کہ نہیں اللہ میری دعا نہیں قبول کرے گا. اللہ نے تو شیطان کی بات بھی مان لی تھی، تو ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، بھلا وہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا. اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو یہ چیز دنیا میں دینے کی بجائے اس کے بدلے اس کے درجات آخرت میں بلند کر دیے جائیں تو یہ بھی ہمارے لیے سراسر فائدے کی بات ہے. لیکن مایوسی سے نکل آئیں، ظاہری اسباب نہ بھی ہوں تو دعائیں کرتے رہیں. اور بے شک مجھے اپنے پیچھے وارثوں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر دے. موالی جو ہے مولا کی جمع ہے، اس سے مراد قریبی رشتہ دار، چچا کے بیٹے جو اولاد نہ ہونے کی صورت میں وارث بنتے ہیں، عصبات جو ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مجھے ان میں سے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جو اس لائق ہو کہ میرے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکے اور میرا اور آل یعقوب کا علمی اور عملی وارث بن سکے، جس سے تیرے دین پر عمل اور اس کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہ سکے. بلکہ مجھے ان سے یہ خطرہ ہے کہ وہ دین کو بگاڑ دیں گے اور اپنی منمانیاں کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ اولاد مانگنے کا مقصد بھی کیا ہے. ہم میں سے عام انسان جو دنیا دار لوگ ہیں وہ جب اولاد مانگتے ہیں تو کس لیے مانگتے ہیں؟ تاکہ وہ ہمارے مال کی وارث بنے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. اور یہاں کتنا اعلیٰ مقصد ہے اولاد مانگنے کا کہ وہ اس دین کے کام کی وارث بنے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، جو میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث بھی ہو، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا لے. رضیا یعنی جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ محبت کرتا ہو. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر. تو جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، سو تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے. تو اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگے، اور ایسی اولاد جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور اگر پہلے نہیں بھی مانگ سکے تو اب مانگ لے کہ یا اللہ تو ہم سے اور ہماری اولاد سے راضی ہو جا. اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے. اللہ نے دعا سن لی، جس کا نام یحییٰ ہوگا، نام بھی خود رکھ دیا. ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا. انوکھا نام، یونیک نیم. اور دوران نماز ہی فرشتوں کے ذریعے بشارت دے دی گئی تھی. اور اس میں یحییٰ علیہ السلام کی فضیلت کی دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ نے خود ان کا نام رکھا. سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے. اور پھر ایسا نام رکھا جو پہلے کسی کا نہیں تھا. اور یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہے. اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے. اس نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں.
فرمایا اسی طرح تیرے رب نے فرمایا ہے یہ مجھ پر بہت آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تجھے بھی پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں۔ اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، بات نہیں کر سکو گے۔ یعنی تندرست ہونے کا مطلب یہ کہ تمہارے اعضاء صحیح سلامت ہوں گے لیکن تم بات نہ کر سکو گے۔ یہاں 3 راتوں کا ذکر ہے، سورۃ آل عمران میں 3 دنوں کا ذکر ہے، تو مراد 3 دن اور 3 راتیں دونوں ہی ہیں۔ تو جب ایسی کیفیت آئے کہ تم بول نہ سکو تو سمجھو کہ حمل قرار پا گیا ہے، یہ علامت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ لوگوں کی زبان بھی بند ہو گئی تھی، اللہ کے ذکر اور تسبیح اور تحمید سے نہیں، بس وہ کرتے رہتے تھے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، بس وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، پھر ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یعنی حمل کی نشانی کے طور پر زبان بند ہو گئی تو اشارے سے لوگوں کو پہلے اور پچھلے پہر اللہ کی تسبیح کا حکم دیا، کیونکہ خود انہیں علامت ظاہر ہونے پر اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو کوئی خوشخبری ملے، کوئی بشارت ملے، کوئی کامیابی ملے تو انسان کیا کرے؟ اللہ ہی کو یاد کرے، اللہ ہی کی تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی۔ یعنی یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور ابھی بچے ہی تھے تو والد کے جانشین کے طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اے یحییٰ تورات کو قوت کے ساتھ پکڑو، یعنی اسے حفظ کرو، اس کا مطلب سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے احکام پر پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ پر اور اپنی قوم پر نافذ کرو۔ تو بچپن سے یحییٰ علیہ السلام نے یہ کام شروع کر دیا، اور یحییٰ علیہ السلام کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ عطا کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بچپن میں ہی ڈیسیژن پاور بہت زبردست تھی ان کے اندر۔ وہ لوگ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے جن کی ڈیسیژن پاور کمزور ہوتی ہے، وہ ہر وقت 2 چیزوں کے بیچ میں ڈاواں ڈول رہتے ہیں، یہ کروں یا نہ کروں، کروں تو کہیں کوئی نقصان نہ ہو، وہ خطرات سے ڈرتے ہیں، نقصانات سے ڈرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو ڈرنے کی بجائے جو کرنا ہے اسے کر گزرنا چاہیے، اور اس کے لیے انسان اسباب کا جائزہ لے، استخارہ کرے، اور جو نیکی کا کام ہے اس میں بسم اللہ کر کے قدم رکھ دے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بچپن میں یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، آج بھی آپ دیکھیں، آپ نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، اب تو ویڈیوز بھی آنے لگ جاتی ہیں کہ بعض بچے بچپن میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، کلام حفظ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور انہونی چیزیں ان سے صادر ہو رہی ہوتی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو یہ بلیو کرنا شاید مشکل تھا، لیکن آج تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں وہ ویڈیوز جن کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور بعض بچے بچپن کے اندر ہی بہترین طریقے سے کلام پڑھنے لگتے ہیں، صورتوں پہ صورتیں یاد کر لیتے، 2 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں۔ تو یہ بالکل پاسبل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عادت کے خلاف، دستور کے خلاف کوئی کام کرنا بھی مشکل نہیں، بس ہم اللہ سے مانگنے والے ہوں اور محنت بھی کرنے والے ہوں۔ اور اس میں خاص طور پر بچپن میں بچہ اگر کچھ کر لیتا ہے یا کرتا ہے تو اس میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ مائیں ہی ہوتی ہیں جو بچوں کی تعمیر کرتی ہیں، ان کو بچپن سے ادب آداب اور اخلاق سکھاتی ہیں، اور مائیں ہی ہوتی ہیں جو اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی آرام طلبی کی وجہ سے ان کو ضائع کر دیتی ہیں۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ نہایت پرہیزگار تھا، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش نافرمان نہ تھا۔ عام طور پر جب بڑھاپے میں کسی کو اولاد ملتی ہے نا تو اس کو وہ اتنا لاڈ پیار دیتے ہیں کہ وہ بگڑ جاتی ہے، مغرور ہو جاتی ہے۔ جو لاڈلے بچے ہوتے ہیں، اکلوتے بچے ہوتے ہیں، عموماً آپ ان کا حال دیکھیں، عموماً وہ بات نہیں مانتے، نافرمان ہوتے ہیں۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے، وہ ماں باپ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والے تھے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک میں سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی اطاعت کی جائے، جو وہ کہیں وہ کر دیا جائے، اور پھر یہ کہ وہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تھے۔ جس طرح کی دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے، اللہ نے اس سے بھی بڑھ کر بہترین بچہ ان کو عطا کیا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 وقت انتہائی پریشانی کے وقت ہیں، اور وہ ان 3 اوقات میں ہر پریشانی سے سلامت رہیں گے۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک مکان میں آ گئی تھی. یعنی مریم علیہ السلام جو تھی، جو کہ اسی فیملی سے تھی، تو ان کا بھی ذکر ساتھ ہی آ گیا ہے. اور وہ علیحدہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی خاطر وہ پہلے تو ہیکل میں تھی اور وہاں دن رات عبادت کرتی تھی، لیکن جب حمل کے آثار نظر آنے لگے تو دور ایک جگہ پر چلی گئی. اور کہا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش بھی وہیں ہوئی اور یہ بیت المقدس کے مشرقی جانب ہوئی تھی، اسی لیے نصارہ نے مشرق کو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے. پھر اس نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح فرشتے کو بھیجا تو اس نے اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت اختیار کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام پورے انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اب یہ مریم علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کی آپس کی بات چیت ہے. یعنی یہ صورتحال دیکھ کے کہ ان کے حجرے میں کبھی کوئی آیا نہیں، کوئی مرد انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، تو یہ ایک نوجوان مرد کہاں سے آ گیا، تو سخت خوف زدہ ہو گئی. اور یہ بڑا ہی نازک وقت تھا، خود بھی نوجوان تھی اور سامنے نوجوان خوش شکل مرد کھڑا ہے اور تنہائی بھی تھی، کوئی دوسرا بھی پاس موجود نہیں. لیکن جو نوبارد تھا اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر ان کو کچھ سمجھ تو آ گئی بات کی یہ کوئی پرہیزگار انسان ہی معلوم ہوتا ہے، لہذا اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی اس بات سے کہ تو مجھ پر کسی قسم کی دست درازی کرے. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی فرشتہ ہوں، تاکہ میں اللہ کے اذن سے تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. وہ کہنے لگی میرے لیے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. اس نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ کام طے شدہ ہے، یعنی یہ تو ہو کر ہی رہنا ہے. پھر وہ اس سے حاملہ ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور کے مقام پر چلی گئی. یعنی جب حضرت مریم حاملہ ہو گئی تو اب اس علاقے میں رہنا انہیں پسند نہیں تھا، تو بیت المقدس والا حجرہ چھوڑ کر دور کے مقام پہ چلی گئی. کہا جاتا ہے کہ یہ مقام بیت اللحم تھا اور یہ وہاں سے تقریباً 8 میل دور تھا. پھر درد ذہ اسے کھجور کے تنے تک لے آیا، یعنی حجرے سے باہر آ گئی. وہ کہنے لگی اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. تو فرشتے نے اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، غم نہ کر. اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر پکی ہوئی تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا. سبحان اللہ، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا انتظام کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عورت بچہ پیدا کرے اس کے لیے طاقت والی غذا ہونی چاہیے اور انرجی بھی آنی چاہیے اس کو. تو کھجور میں چونکہ میٹھا بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی اس کے اندر بے شمار فائدے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین غذا کا انتظام کیا. اگر اس سے کوئی بہتر ہوتی نفاس والی عورت کے لیے تو اللہ تعالیٰ وہ مریم علیہ السلام کو دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں. یعنی کھجور کھانے کا کام کرتی ہے. اور آج کل تو ماشاءاللہ آپ سب کے گھر میں کھجور ہوگی. کھجور ہم صرف افطاری پہ کھاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے، تو سحری میں بھی کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں. فکلی وشربی وقری عینا، بس کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر، خوش ہو جا. پھر اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گی. یعنی چپ رہنا. خاموشی بھی کئی باتوں کی بات ہوتی ہے، کئی سوالوں کا جواب ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آپ پر کوئی الزام دھرے تو آپ فوراً بولنا شروع کر دیں، ڈیفینسو ہو جائیں اور بہت سی بحث شروع کر دیں. بہت سے مواقع پر خاموشی بولنے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اللہ ہمیں وہ حکمت دے دے کہ ہم جیسے بولنا سیکھ گئے ہیں ایسے ہی خاموش رہنا بھی سیکھیں. پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی. وہ کہنے لگے اے مریم تو ایک عجیب چیز لائی ہے. یعنی اللہ کی کرامت کو دیکھ کر مریم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا. لیکن اب فکر تو تھی بہرحال قوم کیا ری ایکشن شو کرتی، اور قوم نے تو وہی کیا جو بنی اسرائیل کرتے ہیں. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی. اب یہ کون سے ہارون ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزر چکے.
یہ یا تو حضرت مریم کے اپنے سگے بھائی تھے کوئی ہارون، اور بہت نیک انسان تھے کہ ان کی نیکی کا ذکر کر کے انہوں نے حضرت مریم کو یعنی ایک طرح سے کچھ لان تان کی، لیکن جو کہ حق نہیں بنتا تھا ان کا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی شاید ناجائز بچہ لے کر آئی ہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بولی کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ کہنے لگے بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ایک بچہ ہی ہے۔ بچہ بول اٹھا، وہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایکسیپشنل بچے تھے اور ماں کی گود میں ہی بولنا شروع ہو گئے۔ اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں پر بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا تاکیدی حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، یعنی بہت بابرکت۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، اور یہ برکہ سے ہے جس کا معنی تالاب ہوتا ہے جس میں بہت پانی ہوتا ہے، یعنی اس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو مبارک انسان وہ ہوتا ہے جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھائے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، میں کوئی ڈور میٹ ہوں کہ ہر کوئی میرے اوپر سے گزر جائے، کیوں مجھے ہر کوئی یوز کرے؟ لوگ مجھے یوز کرتے ہیں، لوگ مجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، میں کسی کو نہ نہیں کر سکتی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ جس کو اللہ نے لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ہی کیوں، نہیں، شکر ہے کہ میں ہی ہوں کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے مختلف نعمتیں دے رکھی ہیں۔ تو جو نعمت آپ کو ملی ہے اس نعمت کو بانٹیں، اور نعمتیں دینے سے بڑھتی ہیں، روکنے سے نہیں بڑھتی۔ اور پھر یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے احکام کا انسان موت تک پابند رہے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی ہر پیغمبر کو نماز کی پابندی کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی اولاد کی نماز کی پابندی کی دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور کوئی بھی شخص نماز کے بغیر ولی اللہ نہیں بن سکتا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اب ان سے نماز معاف ہو گئی۔ کسی سے کوئی نماز معاف نہیں ہوتی، یہ سب آخری دم تک ادا کرنی ہوتی، جب تک انسان کی جان میں جان ہے اور وہ ادا کر سکتا ہے، ہوش میں ہوئے۔ اور پھر اللہ کی عبادت کے بعد اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والا، وہ برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین سے بدسلوکی کرنے والا شقی اور بد نصیب بدبخت ہوتا ہے۔ انسان کی خوش قسمتی اس بات میں ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اور خصوصاً ایسی والدہ جو باپ اور ماں دونوں کی جگہ ہو، سنگل پیرنٹ، اس کا خیال رکھنا تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور یہاں خاص طور پر والدہ کا ذکر کیا گیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ ہی تھی، وہ اللہ کی نشانی تھے، بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ بھی 3 سلامتی کے مواقع اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی طرح ان کو بھی عطا کیے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، حق کی بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں، یعنی یہ ہے ان کی حقیقت۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو رب، جو ذات کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے، اسے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیٹا تو اس کی ضرورت ہوتی ہے جس پہ بڑھاپا آتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، فنا ہونے والا ہوتا ہے اور اس کو وارث کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی انسان عبادت کا حقدار نہیں کہ اس کے نام پر نظر نیاز کی جائے، بلکہ صرف اللہ ہی کی خاطر ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر یہ گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری کے باعث ہلاکت ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے اندر آپس میں ہی اختلاف ہو گیا ان کی حقیقت کے بارے میں، کیونکہ یہود نے انہیں ولد الزنا کہا اور جادوگر قرار دیا، اور نصارہ کئی گروہوں میں بٹ گئے، کسی نے کہا اللہ مسیح ہی تو ہے، کسی نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا مسیح 3 معبودوں میں سے تیسرا ہے۔ تو
اپنے اپنے ورژنز ہیں ان کے، آپس کا اختلاف ہے. اسمع بہم و ابصر، کیا خوب سننے والے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن ظالم لوگ آج کے دن سری گمراہی میں مبتلا ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص حق سے روگردانی نہ کر سکے گا. آج یہ حق سے اندھے بہ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے آنکھیں اور کان خوب کھل جائیں گے اور وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ ہم نے دیکھ لیا، اب حقیقت نظر آ گئی، ہم نے سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا کہ ہم نیک کام کر کے آئیں. لیکن کسی کے لیے کوئی واپسی نہیں ہوگی. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے. یہ قیامت کا دن ہے جس میں ہر انسان کو ریگریٹس ہوں گے، حسرت ہوگی. جنہوں نے کفر کیا ان کو تو ہوگی ہی ہوگی، جنہوں نے غلط کام کیے ان کو تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن جنہوں نے نیک کام کیے ہوگے ان کو بھی حسرت ہوگی. کس بات کی؟ کاش کچھ نیکیاں اور کر لیتے. ہم نے اپنا وقت کیوں ضائع کیا؟ ہم نے اپنی جوانی کیوں ضائع کر دی؟ ہم نے اپنی صلاحیتوں سے کام کیوں نہیں لیا؟ ہم تو بہت کچھ کر سکتے تھے. آج ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم گھنٹوں بیٹھ کے فضول باتیں کرتے ہیں یا دیکھتے رہتے ہیں یا ادھر ادھر بیکار کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں اور وہ چیزیں نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے جو ہماری آخرت میں ہمیں فائدہ دینے والی ہیں. تو یہ سارے اوقات قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوں گے، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جبکہ آج وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے. بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے اس کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بہت سچا تھا اور نبی تھا. جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ آپ کے کچھ کام آتا ہے. یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کس طرح ادب سے بات کر رہے ہیں. حالانکہ باپ کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کے دل میں بیٹے کے لیے کوئی رحم نہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، بس آپ میری پیروی کیجیے، میں سیدھے رستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا. یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے خطاب کا. یہ نہیں کہا آپ تو جاہل ہیں، یو ڈونٹ نو. آج کے بچے کیا کہتے ہیں؟ یو ڈونٹ نو مام، یو ڈونٹ نو، آپ کو کچھ پتا نہیں، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہاں آپ کتنے ادب سے کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ میرے پیچھے چلیے، میرے پیچھے آئیے، میں آپ کو رستہ دکھاتا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہیں جا رہے ہوں گاڑی میں تو بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، خود بھی، تو بعض اوقات بچوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ آپ ادھر موڑ لیں، آپ یہ گھر ہے وہ میں نے پہلے سے دیکھا ہوا، تو ہم مائنڈ نہیں کرتے، ہم کہتے چلو ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہاں کو ایسی بات نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کوئی لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ ان کے والد کے پاس نہیں تھا، لہٰذا وہ ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کو اپنے والدین کے اندر کوئی غلطی نظر آتی ہے، کوئی عقیدے میں خرابی نظر آتی ہے، کوئی عبادات میں کمی نظر آتی ہے، تو پیار سے، محبت سے، اچھے انداز میں ان کو بتائیے تاکہ ان کی آخرت بھی بہتر ہو. آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہو سکتا ہے؟ والدین. اور کچھ لوگ گھر والوں کی طرف تو توجہ ہی نہیں دیتے، سب سے پہلے اپنے اوپر کام نہیں کرتے، پھر اپنے بچوں کو کوئی اہمیت اور توجہ نہیں دیتے اور دنیا بھر کی اصلاح کے لیے نکل پڑتے ہیں. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. سب سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے ایمان، اپنی عبادات کو بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی کوششیں قبول نہیں ہوں گی، بلکہ الٹا جرمانہ پڑ جائے گا. کہ دوسروں کو نماز کا طریقہ سکھا رہے تھے، خود اپنی نماز کیسی تھی، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، سب کے لیے، کہ سب سے پہلا حق ہم پر ہمارے والدین کا ہے، پھر اس کے بعد ہماری اولاد کا ہے، شوہر کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، پھر باہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تبلیغ کس کو کی تھی؟ سب سے پہلے مسلمان کون ہوا تھا؟ حضرت خدیجہ. پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کو بلایا تھا، دوست، یعنی جو قریب تھے. تو کسی بھی نیکی کے حقدار سب سے زیادہ قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ مانے تو سب سے زیادہ رو کر گڑ گڑا کر انبیاء کی سنت کے مطابق ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. یعنی ہم ان سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے کہ اب وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے تو اب چھوڑو ان کو، ایڈلٹس ہیں، خود اپنے رسپانسبل ہیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. ہماری ذمہ داری ہے،
ہماری ذمہ داری اگر ہے کہ اپنے نیبر کو بتائیں اور دنیا میں جا کے درس دیں، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ اپنی اولاد کو بتائیں؟ وہ نہ مانے تو ان کی مرضی، لیکن بتانا ہمارا فرض ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا بہت نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پکڑے، یوں آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ یعنی یہاں پر انہیں بت پرستی کے برے انجام اور اس کے وبال اور عذاب سے بھی ڈرایا، اور اس میں بھی حسن ادب کو ملحوظ رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ تم پہ عذاب آ پڑے گا، بلکہ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ آپ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شیطان کا ساتھی بننا بدترین عذاب ہے۔ عذاب کی سب سے بدترین قسم کے انسان ہر معاملے میں شیطان کی بات مانے، اور شیطان انسان کے اندر خواہشات کے راستے سے آتا ہے کہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دے۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے نماز کے لیے تو شیطان اٹھنے نہیں دیتا، وہ تھپکیاں دیتا ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی سوئے رہو، لیکن انسان شیطان کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ اس نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑنے والا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ اب آپ دیکھیں ایک دین والا شخص کیسی زبان استعمال کرتا ہے اور ایک بے دین شخص کیسی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم نے کہا سلام ہو آپ پر۔ دیکھیے وہ ڈانٹ رہے ہیں اور سخت بات کر رہے ہیں، مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سلام ہو آپ پر، میں اپنے رب سے آپ کے لیے ضرور بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ ہوتی ہے خیر خواہی۔ ایسے کرتے ہیں گھر والوں کو تبلیغ، یہ کہہ کے کہ وہ بات نہیں سنتے، بس میں نہیں اب کچھ کہتی، نہیں، وہ اگر آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے تب بھی آپ نے ان کو بتانا ہے، تب بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، تب بھی آپ ان کے لیے دعائیں مانگیں گے اور نرمی کا معاملہ کریں گے۔ اور میں تمہیں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب کو چھوڑ رہا ہوں، اور میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ کیسی امید ہے، انبیاء کی امید ایسے ہی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی تم اپنے بتوں کو پکار رہے ہو، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، بت تو کچھ نہیں دے سکتے لیکن میرا رب مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ پھر جب اس نے انہیں اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے چھوڑ دیا تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک خاندان لیا تو ایک اور دے دیا جو اس سے کئی درجے بہتر تھا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، اور ہم نے ان کو سچی اور بلند ناموری عطا کی۔ سبحان اللہ۔ آل ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے دینی اور دنیاوی بے شمار انعامات کیے، اموال اور اولاد کی کثرت، ارض مقدس کی خلافت، نسل در نسل نبوت، امامت، بہت کچھ عطا کیا، بادشاہت، یہ آپ کی نسل میں سب کچھ چلا، اور یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ پیچھے بھی ہم نے سورۃ کہف میں بھی پڑھا نا کہ والدین کی نیکیاں اولاد کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو اگر آپ نیک ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے خیر خواہی ہو تو اللہ تعالیٰ جو کام آپ نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی اولاد سے لے لے گا، وہ کسی اور سے لے لے گا، اور آپ کا حصہ اس میں ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنی نمازوں میں، نمازوں سے باہر، قبولیت کے اوقات میں کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے شاگردوں کو دعاؤں میں نہ بھولیں، کیونکہ آپ کے بعد آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ اور سرمایہ یہی ہے۔ اور یہاں جو لسان صدق علیہ ہے، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی شہرت اور ناموری ہے۔ لسان بول کے وہ چیز مراد لی جاتی ہے جو زبان سے متعلق ہوتی ہے، یعنی بول، شہرت اور ناموری مراد ہوتی ہے، اور ید بول کر احسان مراد لیتے ہیں کیونکہ وہ ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے زبانوں پہ جاری کر دیا، ہم درود شریف میں بھی ان کا نام لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہودی، عیسائی، مسلمان سب ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، بے شک وہ چنا ہوا اور ایسا رسول تھا جو نبی تھا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا، اور ہم نے اسے سرگوشی کے لیے قریب کر لیا، یعنی وادی کے اس جانب سے جو موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف پہاڑ کے مغربی کنارے سے ملتی تھی۔ اور یہاں پر سرگوشی کے لیے قریب کر لیا یعنی نماز کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو
تو اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کا بہت سچا اور ایسا رسول تھا جو نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بہت پسندیدہ تھا۔ جو بندہ اللہ کی پسند کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو چن لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ کی پسند کا بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوئی خاص لباس پہننا ہوگا، کوئی خاص کھانا کھانا ہوگا، کوئی خاص ایکسرسائز کرنی ہوگی۔ لوگوں کی پسند کا بننے کے لیے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہر چیز نہیں کھاتے کیونکہ پھر جسم کا فگر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، ہر طرح کا لباس نہیں پہنتے، مخصوص لباس پہنتے ہیں تاکہ لوگوں میں جج جائیں، کئی دفعہ آئینہ دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جس کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں کرتے۔ اکثر لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، حالانکہ ساری سرتوڑ کوششیں ہو چکی ہوتی ہیں ان کے پسندیدہ بننے کی۔ اس کے برعکس رب کا پسندیدہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مرضیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی بندے کا فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی کثرت رب کا پسندیدہ بننے میں مدد دیتی ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، اس کے مفہوم ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ اپنی فرض نمازوں کا اہتمام کیسے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کتنے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حج فرض ہے تو پھر عمرہ نفل ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو صدقات نفل ہے، روزے رمضان کے فرض ہیں تو شوال کے نفل ہے، محرم کے اور دیگر مہینے میں 3 روزے، اور اس کے علاوہ جب چاہیں سوموار جمعرات کا۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے دیکھنا ہے کہ ہم نے دین کو صرف فرض کے درجے پہ لیا ہوا ہے یا نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ ہر معاملے نفل کیا ہوتا ہے؟ والنٹیرلی کوئی کام کرنا۔ تو اسی طرح ایک جاب ہم کرتے ہیں، اس کے گھنٹے ہوتے ہیں، اس کی ایک جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایکسٹرا ٹائم دیتے ہیں جو جاب آورز کے علاوہ ہے تو یہ آپ کا نفل ہو گیا، جو آپ کی جاب ڈسکرپشن میں نہیں لکھا ہوا لیکن آپ پھر بھی کسی ضرورت کے تحت وہ کام کرتے، اور خصوصاً اللہ کے دین کا کام، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفل ہے۔ فرض تو فرض ہے، لیکن آپ نے جو نفل ادا کیا اس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو گئے۔ تو دینے والے بنیے، ایکسٹرا کام کیجیے، این ایکسٹرا مائل، ٹھیک ہے؟ صرف ڈاٹ ٹو ڈاٹ نہیں، یہاں سے میری حد ختم ہو گئی، یہاں بس اب مجھے چیک آؤٹ کرنا ہے، 12 بج گئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا اور نبی تھا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ بس ان کا اتنا ہی تذکرہ ملتا ہے، زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ آدم کی اولاد میں سے یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور کچھ وہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے، یعنی ان کا دل پسیج اٹھتا تھا اور وہ اللہ کے آگے جھک جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کن کو برا کہہ رہا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جس پہ پڑھنی چاہیے، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، صرف خواہشات کی پوجا، خواہشوں کے بندے، تو عنقریب وہ گمراہی کے انجام کو جا پہنچیں گے۔ یعنی انعام یافتہ لوگوں کے برعکس اب ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا انجام ہلاکت خیز ہے۔ یہ نماز کو ضائع کرنا کیا ہے؟ لوگوں نے ابن مسعود سے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اس کا وقت نکل جائے، لیٹ کر کے نماز پڑھنا۔ لوگوں نے کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا اسے ترک کرنا ہے۔ فرمایا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے، یعنی پڑھنے والوں نے ہی ضائع کیا، یہ مراد ہے اس سے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، اور توبہ میں کیا ہے؟ پھر نمازیں وقت پر پڑھیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ کچھ بھی ظلم نہ کیے جائیں گے، ہمیشگی کے باغات میں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ طور پر کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے مگر سلامتی کی بات، اور وہاں ان کے لیے صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے،
اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے. یعنی فرشتے جو ہیں وہ جب اترتے ہیں چاہے عذاب لے کے چاہے وہی لے کے، وہ اللہ کے اذن سے آتے ہیں، خود سے نہیں آتے. ان الحکم الا للہ، اصل حکم اور فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی کی عبادت پر جمے رہیے، استقامت اختیار کیجئے. کیا آپ اس کا کوئی اور ہم نام جانتے ہیں؟ نہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں اس جیسا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، دوبارہ قبر سے زندہ ہو کے اٹھوں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کوئی چیز نہ تھا؟ بس آپ کے رب کی قسم، بے شک ہم انہیں اور شیاطین کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے. پھر ہم ہر گروہ میں سے اس کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے پر سرکشی میں زیادہ سخت تھا. پھر ہم بھی ان کو خوب جانتے ہیں جو اس جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہونے والا ہے. کس پر؟ جہنم پر. یہ آپ کے رب کے ذمہ طے شدہ حتمی فیصلہ ہے. جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا اور اس پر سے ہر نیک و بد کو گزرنا ہوگا، اور پھر مومنوں کے لیے وہ آرام دہ ہوگا جبکہ غیر مومن کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا. عبداللہ بن مسعود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم سے گزریں گے، بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکل آئیں گے. جسر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، فرمایا وہ بہت پھسلانے والا ہے، سلپری ہے، اس پر کنڈے اور آنکڑے ہیں اور بہت چوڑے گوکھرو ہیں جو مڑے ہوئے کانٹے ہیں ایک طرح سے، جو نجد میں ہوتے ہیں انہیں سادان کہتے ہیں. مومن اس پر سے نگاہ کی طرح، بجلی کی طرح، آندھی کی طرح اور بہترین گھڑ سواروں اور اونٹ کے سواروں کی طرح گزر جائیں گے. یعنی جیسے نگاہ ایسے اٹھائے بس اتنی دیر میں گزر گئے. پھر کوئی صحیح سلامت بچ کر نکلنے والا ہوگا، کوئی زخمی ہو کر بچ نکلنے والا ہوگا، کوئی جہنم کی آگ میں گرا دیا جانے والا ہوگا، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھسٹتا ہوا گزر جائے گا. پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا اس کو. اللہ تعالیٰ اس گزرنے کو آسان فرما دے، لیکن اس کے لیے طریقہ بھی بتا دیا گیا. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہم ان کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. اوندھے وہ یعنی اہل ایمان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، وہ سلامتی سے گزر جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کی رفتار ہوگی. اور غیر مومن جہنم میں نیچے گر جائیں گے، یا گناہگار لوگ جہنم کے اندر گریں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے وہاں سے نکالے جائیں گے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں میں کون مقام میں بہتر اور مجلس میں خوب تر ہے. یعنی ان کو اپنے مکان اور اپنی جگہیں زیادہ بڑی لگتی تھی، لہٰذا وہ اس غرور میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم زیادہ بہتر لوگ ہیں. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے اکڑتے اور پھولتے ہیں، چاہے ان کا اخلاق زیرو ہو، چاہے ان کے اندر دینداری نام کی نہ ہو، چاہے ان کے اندر کوئی خیر نہ ہو، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس بہت دنیا ہے لہٰذا وہی سب سے پسندیدہ ہیں اللہ کے اور وہی بہت اچھے ہیں، اور ہر ایک کو کریٹیسائز کرتے ہیں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتے ہیں، ہر ایک کو لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بھی جو آپ کے مخالف تھے اس بنا پر بھی تھے کہ ان کے پاس دولت تھی اور وہ غریبوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جیسے دنیا میں یہ سب کچھ مل گیا ہے آخرت میں بھی ہمارے لیے ہے، لہٰذا وہ ان کو کمپیئر کرتے رہتے تھے کہ زیادہ اچھا کون ہے، ہم ہیں یا یہ غریب جو اسلام لائے. اور کتنی ہی امتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں، وہ ساز و سامان اور نمود و نمائش میں کہیں بہتر تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نمود و نمائش اور یہ دنیا کا سامان کام آنے والا نہیں. پچھلی قومیں تم سے زیادہ یہ سب کچھ رکھتی تھی اور انہیں برباد کر دیا گیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. تو جو چیز اللہ دیکھتا ہے اس کو زیادہ سجانے کی ضرورت ہے، اور دل سجتا ہے ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ. کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہو
تو رحمان اسے خوب ڈھیل دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، خواہ عذاب ہو اور خواہ قیامت ہو، تو وہ جان لیں گے کون ہے جو مقام میں بدتر ہے اور لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے۔ اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام میں بہت بہتر ہیں۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا میں ضروری آخرت میں بھی مال اور اولاد دیا جاؤں گا، جیسے دنیا میں بہت کچھ ملا ہے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یعنی اللہ نے کب اس سے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا؟ کلا، ہرگز نہیں، جو وہ کہہ رہا ہے ہم ضرور اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے جائیں گے، اور جو وہ کہتا ہے ہم ہی اس کے وارث ہوں گے۔ یعنی دنیا کا ساز و سامان تو وہ چھوڑ جائے گا، وہ تو ساتھ نہیں لے جا سکتا، وہاں تو یہ کسی کام نہیں آ سکتا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ جلد ہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ یعنی غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا نامرادی ہی نامرادی ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے، وہ انہیں خوب خوب اکساتے ہیں، تو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے، بے شک ہم ان کے لیے اچھی طرح دن گن رہے ہیں۔ یعنی ایک دن آئے گا کہ ان کے دن پورے ہو چکیں گے اور پھر ان کا ٹھکانہ وہی ہے، اور ان پر عذاب آنے میں پھر کچھ دیر نہیں ہوگی، جس دن ہم متقی لوگوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف اکٹھا کریں گے۔ یعنی متقی لوگ رحمان کے معزز مہمان ہوں گے۔ دنیا میں شاہی مہمانوں کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے۔ اگر آپ کو کبھی ایسا موقع ملا ہو دیکھنے کا، تو وہاں پر جو رحمان کے مہمان ہوں گے، جو وفد کی شکل میں اللہ کے پاس جائیں گے، اصل میں وفد کہتے ہیں چند آدمیوں کی اس جماعت کو جو کسی اہم کام کے لیے، جسے ڈیلیگیشن بولتے ہیں، یا کوئی عطیہ حاصل کرنے کے لیے کسی بادشاہ یا بڑی شخصیت کے پاس جائے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہم سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ وہ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، یقیناً تم ایک بہت بھاری چیز بہتان بنا لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنا لے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس بندہ بن کر آنے والا ہے، یقیناً اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور خوب خوب شمار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، اللہ نے ہر ایک کو گن کے رکھا ہوا ہے، اور گنی ہوئی چیز تو اگر کم ہو تو فوراً پوچھ گچھ شروع ہو جاتی، کہاں گئی وہ؟ اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے پاس اکیلا ہی آنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے ضرور دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو مومنوں کی آپس کی محبت اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، بات صرف اتنی نہیں ہوتی کہ کوئی آپ سے محبت کرے تو آپ پر اللہ کا انعام ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نیک لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے تو یہ بھی آپ پر اللہ کا انعام ہے، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا آپ کے دل میں کسی برے انسان کی محبت ہوتی، تو پھر انسان اسی کے پیچھے جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو نیکوں سے محبت، کیونکہ المرء مع من احب، انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر دنیا میں نیک لوگوں سے محبت ہوئی تو قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ مجاہد کہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا اور انہیں اپنے مومن بندوں کے دلوں میں محبوب بنا دے گا جو ایمان لا کر نیک کام کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک کاموں کے ذریعے اللہ اور بندوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرح متوجہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے مومنین کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دیں۔ اور ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا آپ ان کی کوئی آہٹ بھی پاتے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا
رحقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ. ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی دنیا میں ایسے کاموں میں پھنس جائیں جو مشقت اور تھکاوٹ کا باعث ہوں، یا پھر آخرت میں مشقت میں پڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں بھی مشقت کی بجائے میانہ روی کا حکم دیا گیا تھا، اسی لیے فرمایا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اور ایک اور بات یہ کہ قرآن تو سعادت بخشنے کے لیے آیا ہے، مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا. قرآن پڑھ کر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکل نہیں ہوتی. مشکل تو ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے. إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. بلکہ یہ ایک نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. یعنی قرآن سے فائدہ صرف وہی اٹھاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ اس ہستی کی طرف سے نازل کرتا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. یعنی قرآن مخلوق کے لیے ہر طرح کی سعادت کا باعث ہے. الرحمن علی العرش استوى. رحمان جو عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالی عرش پر ہے. کیسے کھڑا ہے یا بیٹھا ہے نہیں معلوم، اور نہ اس میں جانا چاہیے. یعنی یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ عرش پر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کیفیت کیا ہے. اور کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش پر تھا، یعنی مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی. اس کے عرش کی مقدار کو بھی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ عرش جو ہے ساری مخلوقات کی چھت ہے. اور یہ معلوم ہوتا ہے حدیث سے کہ جنت الفردوس کے اوپر عرش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. ایک درجے سے دوسرے درجے تک جانے میں 100 سال لگتے ہیں، اور 100 درجے ہیں، جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ. اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. پھر وہ کہاں ہوگی سوچئے. اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. سب کا مالک اللہ ہے. اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو یقیناً وہ جانتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو اور پوشیدہ تر بات کو بھی، جو ابھی زبان پر آئی ہی نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں. یعنی اس صورت میں اللہ کے جو نام آئے ہیں ان کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، پہچاننا ہے، اور اس کے مطابق دعا بھی کرنی ہے. اور ویسے بھی عمومی طور پر اللہ کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور اس میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اور کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ سوال کے انداز میں بات کی گئی ہے. کوئی سوال پوچھنا نہیں تھا، لیکن یہ ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا جس میں دوسرے کو ڈائریکٹ حکم دینے کی بجائے اس سے سوالی انداز میں بات کی جاتی ہے. اور اس طرح دوسرا بھی سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں تمہارے پاس اس سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ کے پاس کوئی رہنمائی پاؤں. پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو پکارا گیا اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے دونوں جوتے اتار دو کیونکہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں وغیرہ میں جوتے اتار کے جانا چاہیے، لیکن اگر آپ کسی پلے گراؤنڈ میں ہیں اور جگہ پاک ہے، جوتا بھی پاک ہے، تو نماز اس میں بھی ہو سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے جوتے پاک نہیں تھے، اس وجہ سے. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر، جیسے آپ سفر کر رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں یا جہاز میں ہیں یا کہیں بھی باہر کہیں آؤٹ ڈور نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جوتے میں پڑھ رہے ہیں، تو دوسروں کو بتا دیں میرے جوتے صاف ہیں اور اس کی اجازت ہے، کیونکہ پھر لوگ متنفر ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جائے اسے غور سے سنو. وحی کو، قرآن کو، اللہ کے کلام کو توجہ سے سننا چاہیے. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ نے وحی دینے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پہچان کروائی، پھر عبادت کا حکم دیا، اور پھر عبادت میں خاص طور پر نماز قائم کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیا بتایا؟ اننی انا اللہ.
کہ میرا نام اللہ ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں، اور اللہ میں ہی باقی سارے نام آتے ہیں، جیسے اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، تو اللہ ہر ایک کے ساتھ لگتا ہے۔ اور عبادت کا جو حکم دیا گیا تو عبادت میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے جو انتہائی محبت کے ساتھ انتہا درجے کی عاجزی اور تعظیم کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اس میں قول، فعل اور دل کا اخلاص سبھی شامل ہے، اخلاص بھی عبادت ہے۔ اور نماز کو خاص طور پر اس لیے علیحدہ بیان کیا گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی میں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدائی وحی میں فرمایا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھول جانے کی صورت میں یاد آنے پر فوراً نماز پڑھ لی جائے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ یہ ہے مقصد قیامت کے آنے کا، اور اس کا آنا یقینی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے واقع ہونے کو پوشیدہ نہیں رکھا، اس کے دن کو پوشیدہ رکھا اور لوگوں کو بتا دیا تاکہ وہ غفلت کا شکار نہ ہو۔ تو قیامت کب آئے گی، اس سے زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس دن ہوگا کیا، اس کے لیے تیاری کتنی ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں ان کا انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے، قیامت آنے کی نشانیاں آ گئی ہیں، فلاں نشانی بھی آ گئی، فلاں بھی آ گئی، اب ایسا ہو کر کچھ لوگ تو بے انتہا تفصیلات میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نشانیاں تو ہمیں قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں، وہ معلوم ہونی چاہیے کہ قرب قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، لیکن اس میں ٹو مچ وقت لگانا اور عمل سے دور ہونا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ بس وہ شخص تمہیں ہرگز اس سے روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی کفار دلیل کی بجائے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو تمہیں ان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ اندھی تقلید جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کسی کے بھی پیچھے جائے تو دیکھ کے جائے۔ بعض اوقات لوگ ایک گاڑی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا کسی وجہ سے، وہ گاڑی مڑتی ہے تو وہ بھی بے سوچے سمجھے پیچھے مڑ جاتے ہیں، کیونکہ عقل سے کام نہیں لے رہے ہوتے۔ تو اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا پرست لوگ اور ایسے لوگ جو دین کے معاملے میں بہت بیگ سے خیالات رکھتے ہیں اور کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں، نہ روک دے اس سے، یعنی قیامت کے یقین لانے سے یا نماز سے، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو برے کی صحبت سے منع کیا تو اور کوئی کیا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا، یہ اس لیے کہا گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اس پر توجہ دیں، ان کو یقین ہو جائے، اور پھر اب اس سے جو کام لیا جانا ہے تو اس کے بارے میں ان کو تیار کیا جائے۔ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں۔ اللہ نے صرف ایک سوال کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے لمبا جواب دیا، کیونکہ جس سے بات کرنے کا شوق ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ وہ بات کبھی ختم ہی نہ ہو، بس باتیں کرتے ہی چلے جائیں۔ تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے میں کتنا لطف آ رہا ہوگا، سوچئے ذرا، ایسا ایکسپیرینس تو کسی کا ہو نہیں سکتا نا۔ اچھا ایک اور بات ہے، ہم کسی بڑے سے ملتے ہیں، کسی سیلیبریٹی سے یا کسی، تو ہم مل کے گھبرا جاتے ہیں، ہمیں تو بات کرنا بھول جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، ان کی تربیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تو کتنے کانفیڈنس کے ساتھ سارا جواب دیا ہے۔ یہ ان کو تیار کیا گیا تھا فرعون کے دربار میں جانے کے لیے کہ بات کرتے ہوئے کسی قسم کی گھبراہٹ ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے خود بات کر لی اور ان کو تیار کیا۔ تو جو دین کا داعی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے، اور یہ کانفیڈنس رگڑے کھا کے آتا ہے۔ انسان کو بہت جگہ گرنا پڑتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہاں کہاں میری غلطیاں اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اور پھر اس قابل بنتا ہے۔ تو کتنے آرام سے وہ بات کرتے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت تو ہے، بڑائی ہے، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، لیکن اس کی رحمت کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس سے بات کرنا کچھ مشکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے ہم اللہ کی آواز نہیں سنتے، لیکن ہم دعاؤں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ سے باتیں تو کر سکتے ہیں نا، اور خاص طور پر نماز میں اقم الصلاۃ لذکری، وہ تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے۔
قال القها یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دو. اور جو ہی انہوں نے پھینکا تو کیا ہوا؟ اژدہا بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عین الیقین کروا دیا اور جادو کے مقابلے میں ان کو ایک مضبوط ہتھیار دیا، اور پھر ایک گھڑی میں قیامت کے قائم ہونے کا مشاہدہ بھی کروا دیا. یعنی پوری ہر چیز کنورٹ ہو گئی اس کی، کہاں لاٹھی کہاں سانپ، کتنا کچھ ہوتا سانپ میں. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو جو ہی اس نے اس کو پھینکا تو یقیناً وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا. فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں. اللہ اکبر، کیسا حکم تھا یہ. عنقریب ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. اس کو کہتے ہیں ایمان. سانپ پکڑ لو، بس پکڑ لے انسان. کیونکہ بہت سے احکام ہمیں سانپ کی طرح ہی لگتے ہیں کہ ان کو پکڑے گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، خوف ہوتا ہے ہمارے اندر، لیکن کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا حکم ہے نا، اللہ ساتھ دیتا، اللہ مدد کرتا ہے اگر آپ اپنی نیت میں سچے ہوں. اور اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کے ساتھ ملا لو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا. یہ ایک دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مزید بڑے معجزے عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ عطا کیے. اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے. یعنی معجزات عطا کرنے کے بعد متکبر فرعون کو تبلیغ کا حکم دیا گیا. قال رب اشرح لي صدری، اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی. ہم سب کو یہی خوف ہوتا ہے نا تبلیغ کرنے میں، تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کھول دے گا. اور دوسری بات، اہم بات، دین کی دعوت دینے کے لیے پہلے اپنا شرح صدر ضروری ہوتا ہے کہ جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں آپ کو بھرپور یقین ہو، کیونکہ وہ پھر آپ کے الفاظ نہیں بولتے، آپ کا یقین بول رہا ہوتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور وہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ ہی کی طرف بلایا جا رہا ہے. کیونکہ ورنہ تو کیا ہوتا ہے، انسان گھبراہٹ کے مارے بات کچھ کرنا چاہتا ہو کچھ جاتی ہے اگر یقین نہیں ہوتا اپنی بات کا، اور پھر بعض اوقات کہہ کے دل خوش ہونے کی بجائے اطمینان قلب میں جو بے قراری شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں میں نے غلط تو نہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں میں نے غلط تو نہیں کہا تھا کہیں. اور پھر جب انسان کے دل میں تنگی آ جاتی ہے تو اس سے خیر کا کام محال ہو جاتا ہے. دلوں میں تنگیاں نہیں ہونی چاہیے، سینہ کھلا ہونا چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، یعنی تبلیغ کا کام اور جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میری کمزوری دور کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، مجھے بولنا سکھا دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں، یعنی ایسی بات کروں کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے. اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار بنا دے. پھر یاد رکھیے دین کا کام اکیلے نہیں ہوتا، یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اکیلے آپ تھک جائیں گے، ہار جائیں گے، آپ کو مددگار چاہیے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے مانگا، تو گھر والوں کو اپنا مددگار بنانے میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فیورٹزم ہو رہا ہے، صرف گھر والوں ہی کو ترجیح دی جا رہی. نہیں، اگر گھر والے اس قابل ہیں تو گھر والے ساتھ ہو جائیں، اور اگر کوئی اور قابل ہے تو وہ ساتھ ہو جائے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، اس کے ساتھ میری قوت زیادہ کر دے. واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں. سبحان اللہ. کس لیے ساتھ مانگا؟ کہ میرے کام میں بھی شریک ہو. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم اپنے کام میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے، نہ دین کے کام میں نہ گھر کے کام میں. گھر کے کام میں کہتے ہیں نہ تم نہیں ہاتھ ڈالو، میں خود ہی کر لوں گی. بچوں کو ساتھ نہیں ملاتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، انہیں کچھ کرنا ہی نہیں آتا. بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں، چھوٹا چھوٹا کام نہیں گھر کا کرنا آتا. دنیا کے کاموں کے ماہر ہیں، باتوں کے ماہر ہیں، لیکن اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے قابل بھی نہیں، اپنی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بھی نہیں، کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے لگایا ہی نہیں، ساتھ تربیت ہی نہیں کی. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یعنی ان کو بھی نبوت عطا کر دے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں، یعنی دونوں مل کے بھی کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. کیونکہ اس طرح نا انسان کا ایک ذہنی اشتراک ہو نا، کسی کے ساتھ مائنڈ میٹ ملتا ہو، دونوں کا کام ایک جیسا. آپ دیکھیں کہ آپ کسی اجنبی سے بات کرتے تھوڑی دیر بعد باتیں ختم ہو جاتی. اچھا اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو باتیں ختم ہی نہیں ہوتی.
اچھا جب ایک ہی گھر کے دو افراد ایک ہی کام کر رہے ہیں نا، تو گھر آ کے وہ پچھلی باتوں کی کنٹینیوٹی شروع ہو جاتی، تو پھر گھر والے کہتے ہیں گھر آ کے بھی الہدا، کیونکہ پھر وہی باتیں انسان کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اور خاص طور پر ان سے جو اس کی بات سمجھتے ہوں، کیونکہ انسان وہی کمفرٹیبل ہوتا ہے بات کرنے میں جو بات سمجھتا ہو. جو بات سمجھے نا تو انسان کہتا ہے سلام ہو تم پر، جاؤ اپنا کام کرو. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں. یہ دعوت دین کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ پہلے اپنی ذات پہ کام کریں، اپنی نمازیں اچھی کریں، اپنا قرآن اچھا کریں، کثرت سے ذکر کریں، تب لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں، تب بات میں اثر ہوگا. اِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. فرمایا اے موسیٰ جو تم نے مانگا تمہیں دے دیا گیا، اور یقیناً ہم نے تم پر ایک اور بار بھی احسان کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی. اب اللہ تعالیٰ ایک اور احسان یاد دلاتے. کیوں؟ تاکہ کانفیڈنس آئے کہ ہاں اللہ واقعی کرتا ہے. جب ہمیں اپنی اچیومنٹس اور اپنی کامیابیاں یاد آتی ہیں تو ہمیں آگے بھی کام کرنے کو دل چاہتا ہے، اور ناکامیاں انسان کے پاؤں پکڑ لیتی ہیں. جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف الہام کیا تھا جو الہام کیا جاتا ہے، یعنی خفیہ اشارہ کیا تھا ان کے دل میں، الہام کیا تھا، کیونکہ عورتوں کو نبوت تو نہیں دی گئی. یہ کہ تم اسے صندوق میں ڈال دو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو ساحل پہ ڈال دے تاکہ اسے میرا اور اس کا دشمن پکڑ لے. اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اور تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش کیے جاؤ. یہ محبت بھی اللہ ڈالتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ سبھی کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، اور یہ محبت ان کے لیے اللہ نے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے. تو ام موسیٰ کو اللہ نے صندوق کو دریا میں ڈالنے کا حکم دے دیا. سوچئے ان کا حال کیا ہوا ہوگا. ماں تو تھوڑی دیر کے لیے الگ نہیں کرتی، الگ کمرے میں نہیں چھوڑتی، تو کہاں یہ کہ بالکل دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا. جب تمہاری بہن چلی جا رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اس کی کفالت کرے. یوں ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. اللہ ہی ٹوٹے دلوں کا دعویٰ کرتا ہے نا. اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم نے تمہیں خوب خوب آزمایا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. یاد رکھیے اگر زندگی میں آزمائش ہے تو آپ اللہ کے محبوب ہیں. پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے. پھر اے موسیٰ تم ایک مقرر اندازے پر آ گئے. ایک مقرر اندازے پر یعنی اس وقت اب تمہیں یہ سب کچھ ملنا تھا، یہ انعام ہونا تھا. تو اچھے وقت کا انتظار کریں اور آزمائشوں کے وقت کو صبر سے گزاریں. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنا لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ایک مقصد یہ ہے، یعنی جو بھی احسانات کیے کہ تم سے دعوت و تبلیغ کا کام لیا جائے. دیکھیے اللہ کے کام کا بننا بھی تو ایک معنی رکھتا ہے نا، اور اس کے لیے آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. بھٹی پہ چڑھے بغیر سونا چاندی خالص نہیں ہوتا. اللہ کے دین کے کام کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے. تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور تم دونوں میری یاد میں، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. داعی دین کو، دین کی طرف بلانے والوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اوروں کو تو دین کی تبلیغ کرتے رہیں اور خود اپنا ذکر کرنا اور عبادت کرنا بھول جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو اپنی خیر خواہی سے پہلے دوسروں کی کر رہا ہوتا ہے وہ فساد کر رہا ہوتا ہے. کہ اگر آپ اتنے ہی سچے تو پہلے اپنی تو کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ ذکر سے مدد لینی چاہیے. سورۃ انفال کے شروع میں بھی آیا تھا نا کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بلا شبہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. پھر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا. وہ سرکش ہے لیکن تم نے کیا کر نرمی اختیار کرنی. شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. یعنی پھر بھی امید رکھنی ہے. فرعون جیسا بندہ بھی بدل سکتا ہے، امید کے ساتھ جاؤ. جب آپ پہلے سے ہی ایک منفی سوچ سوچتے ہیں اس نے نہیں سننا، اس نے نہیں بدلنا، اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو آپ کی بات قطعاً اثر نہیں کرتی. آپ ہر ایک سے ہوپ فل رہیں، اس میں بھی کوئی خیر ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ مان ہی جائے گا، مجھے اپنا کام کرنا ہے. تب آپ کانفیڈنس سے کام کرتے ہیں. اور اگر داعی دین یا ایک معلم یہ پڑھائے کہ چلو اپنا فرض پورا کرتا ہوں، انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں، یہ نہ سوچے. لوگوں کے بارے میں کیوں بدگمان ہوتے ہیں؟ لوگوں کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے اور وہ ہر چیز ہمارے سامنے تھوڑی کرتے ہیں. آپ کو کیا پتا وہ خفیہ
چھپے ہوئے کیسی کیسی نیکیوں کے کام کرتے ہو کہ قیامت کے دن ان کی نیکیاں پہاڑوں برابر ہوں اور آپ منہ دیکھتے رہ جائیں. تو اس لیے کسی کے بارے میں بھی برا گمان نہ کریں، کیونکہ دعوت اللہ جو ہوتی ہے اس سے دوسرے کی ہدایت مطلوب ہوتی ہے، اصلاح مطلوب ہوتی ہے، نہ کہ اپنی برتری ثابت کرنا، اپنی قابلیت جتانا اور اپنا غصہ نکالنا. یہ مقصد نہیں ہوتا. اور نرمی تو جس چیز میں داخل ہو جائے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جائے اسے عیبدار بنا دیتی ہے. دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا یہ کہ وہ حد سے بڑھ جائے گا. فرمایا تم دونوں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. سبحان اللہ. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم فأتیاہ. سو دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، بس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں، اور سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ موڑے اس کے لیے عذاب ہے، نہیں مانو گے تو سزا بھی ہے. بشیرا و نذیرا. اس نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت عطا کی، پھر اس کی رہنمائی کی. چڑیا کو اڑنا سکھایا، مچھلی کو تیرنا سکھایا، انسان کو چلنا سکھایا، ہر چیز کو بتایا اس نے کیا کرنا ہے، ہر چیز کی پروگرامنگ کی، ہر ایک کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. وہ بولا پہلی قوموں کا کیا حال ہے. یعنی فرعون جو ہے کہا جاتا ہے کہ دہریہ مزاج تھا، وہ مردہ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں گئے. اصل میں تو لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے متنفر بھی کرنا چاہتا تھا کہ یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ ہی وہ بھولتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میرے رب کو معلوم ہے. تو دائی کیا کرتا ہے؟ جو بات نہیں پتا اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے چلائے، کائنات کی نشانیوں سے اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں. اور اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مختلف اقسام کی نباتات نکالی، تم اس میں سے کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے. 3 مرحلے. اور ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار ہی کیا. اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے؟ حالانکہ ایسا تو کچھ نہیں تھا. اس نے تو کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. تو ہم بھی تیرے پاس ایسا ہی جادو لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک کھلے ہموار میدان میں وعدے کا وقت مقرر کر دے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرنا. فرعون نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا. اس نے کہا تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت اکٹھے کیے جائیں، چھٹی کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے جب سب لوگ آ سکیں. چنانچہ فرعون واپس پلٹا، پھر اس نے اپنی تدابیر جمع کی اور وہ مقابلے کے لیے آ گیا. موسیٰ نے ان سے کہا افسوس تم پر، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ساتھ فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گھڑا یقیناً وہ نامراد ہوا. تو فرعون اور اس کے ساتھی اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے اور انہوں نے چپ کے مشورے کیے. کہنے لگے یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں. ان کو اس کی فکر تھی کہ ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی، لہٰذا تم بھی اپنی تدابیر جمع کر لو، پھر صف بنا کر آ جاؤ، اور جو آج غالب آئے گا یقیناً وہی کامیاب ہوگا. انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تم ڈالو اور یا یہ کہ ہم ہوں جو پہلے ڈالیں. اس نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو. تب اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہونے لگی کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں. یعنی ان کی زبردست مہارت تھی اور بہت بڑا جادو لائے تھے. بس موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا، انسان بھی تھے نا، بشر ہوتے ہیں پیغمبر. ہم نے کہا ڈرو مت، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، اور جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ اسے نگل جائے گا. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہی تو ہے، اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے وہ آئے. اس سے جادوگر کی کامیابی کی تمام اقسام کی نفی کر دی گئی ہے. جادوگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ضرورت اس بات کی کہ اپنا ایمان مضبوط کیا جائے،
کسی کی نظر آپ کو نقصان نہیں دیتی، آپ اپنے لیے حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہا کریں۔ تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو اب میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، اور میں ضرور تمہیں کھجور کے درختوں کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی فرعون کیا کر رہا تھا؟ عوام میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے جادوگروں کو دھمکی دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے اس پر جو کھلی نشانیوں میں سے ہمارے پاس آ چکا، اور اس رب پر جس نے ہمیں پیدا کیا، بس تو فیصلہ کر دے جو بھی تو فیصلہ کرنے والا ہے، تو صرف اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یعنی جادوگر حق کو دیکھ کر ایمان میں پختہ ہو گئے، کسی چیز کی پرواہ نہیں اب انہیں، نہ اپنی جان کی۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے، اور اس جادوگری کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، یعنی اس جادو کے گناہ کو بھی، اور اللہ ہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ جہنم میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، نہ زندوں میں نہ مرنے والوں میں۔ اور جو کوئی اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جبکہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا درجات ہیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے جنت کے مختلف درجات ہیں ان کے اعمال کے مطابق۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا لو، نہ تمہیں گھیرے جانے کا خوف ہوگا اور نہ تم ڈرو گے، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا۔ بس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپنا تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور صحیح رہنمائی نہ کی۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب کا وعدہ لیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، اور تم اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی رزق میں تجاوز نہ کرو، یعنی دوسرے کا حق نہ کھاؤ، فضول خرچی نہیں کرو، رزق پا کے اتراؤ مت، جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرو، نافرمانی کی جگہوں پہ خرچ نہ کرو۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر وہ ہدایت پر قائم رہے۔ مغفرت کے لیے 4 شرائط کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ کیا چیز تمہیں تمہاری قوم سے پہلے جلد لے آئی، یعنی تم قوم کو چھوڑ کر طور کی طرف جلدی کیسے آ گئے؟ اس نے کہا وہ سب لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف آنے کی جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ جلدی کی تھی، جلد بازی پسندیدہ چیز نہیں، لیکن یہ جلدی بھی کیوں کی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ فرمایا ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ اصل موسیٰ علیہ السلام قوم کو 30 دن کا اعتکاف بتا کر گئے تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے 40 دنوں سے مکمل کیا۔ قوم اس سے بے خبر تھی، انہیں نہیں پتا تھا موسیٰ کب آئیں گے۔ اس مدت سے فائدہ اٹھا کر سامری نے کیا جو کچھ کیا، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک اور غمگین ہو کر پلٹا، کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا وہ مدت تم پر طویل ہو گئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب نازل ہو جائے تو تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی مرضی سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ فرعون کی قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ بنا ڈالا، یعنی ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک مجسم بچڑا بنا ڈالا، اس کی گائے کی سی آواز تھی۔ انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا معبود تو وہ بھول گیا ہے۔ اس طرح سامری نے اپنی قوم کو بہکایا۔ کیا پھر یہ دیکھ نہیں رہے تھے
کہ وہ بچڑا ان کی بات کا جواب بھی نہ لوٹاتا اور نہ ہی وہ ان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا تھا۔ اور بے شک ہارون نے انہیں اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائے گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ یعنی ہارون علیہ السلام نے پیچھے آسان طریقے سے قوم کو سمجھایا تھا۔ وہ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ اسی پر جم کر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، جب تو نے دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں تو کس چیز نے تجھے روکا کہ تو میری پیروی نہ کرے؟ کیا پھر تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، نہ تم میری داڑھی کو پکڑو اور نہ میرے سر کو۔ در حقیقت مجھے تو اس کا خوف تھا کہ تم کہو گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ اس نے کہا، تو اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو اوروں نے نہیں دیکھا۔ بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اسے بچھڑے میں ڈال دیا، اور اس طرح میرے نفس نے مجھے یہ کام اچھا کر دکھایا۔ اس نے کہا، فذهب، تو جا، بے شک تیرے لیے اس زندگی میں یہی مقدر ہے کہ تو کہتا رہے، لا مساس، لا مساس، نہ چھونا، نہ چھونا، ڈونٹ ٹچ می، اور تیرے لیے آخرت میں وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، تو ہرگز اس سے پیچھے نہ چھوڑا جائے گا۔ اور اپنے اس معبود کی طرف دیکھ جس پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ اگرچہ وہ سونے کا تھا لیکن فتنے کو ختم کرنے کے لیے اسے جلایا بھی گیا اور پھینک بھی دیا گیا۔ ہم نے تو اپنے گھروں میں کرسٹل کے بت سجا سجا کے رکھے ہوئے کہ اتنے قیمتی ہیں، ان کا کیا کرے۔ دور جاہلیت میں بہت کچھ کرتا ہے انسان، لیکن جب علم آ جاتا ہے تو پھر ایسی چیزوں سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں رہتی، ایسی چیزوں سے اس کی کوئی محبت نہیں رہتی۔ یقیناً تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، وسع کل شیء علما۔ اسی طرح ہم آپ پر کچھ وہ خبریں بیان کر رہے ہیں جو پہلے گزر چکی، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے، یعنی یہ قرآن۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جس نے اس سے منہ موڑا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے بنا کر اکٹھا کریں گے۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 دن ہی ٹھہرے ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں اسے جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے، جبکہ ان میں سے سب سے زیادہ مثالی روش والا کہہ رہا ہوگا، تم تو صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔ اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر وہ انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا، آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھا پن دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ، یعنی قیامت کے دن پوری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا۔ اس دن وہ سب ایک پکارنے والے کی پیروی کریں گے جس سے کوئی انحراف نہ کرے گا، اور رحمان کے سامنے سب آوازیں دب جائیں گی تو سوائے قدموں کی آہٹ کے تم کچھ نہ سنو گے، یعنی مخلوق کا اتنا بڑا ہجوم ہوگا لیکن آواز نہیں ہوگی، آوازیں پست ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے سب۔ اس دن شفاعت کوئی فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو، چاہے وہ فرشتے ہوں، جن یا انسان، کوئی اور مخلوق، ان کو اگلے پچھلے تمام حالات معلوم نہیں۔ تو اس میں مشرکین کے لیے تنبیہ ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور تمام چہرے اس دن زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے کے لیے جھک جائیں گے، اور یقیناً وہ نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا۔ اور جو نیک عمل کرے گا جبکہ وہ مومن بھی ہو تو وہ کسی ظلم اور حق تلفی سے نہ ڈرے گا۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا، اور ہم اس میں تنبیہات کو پھیر پھیر کر لائے، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں یا یہ ان میں کوئی یاد دہانی پیدا کر دے۔ یعنی قرآن میں بار بار وعیدیں کیوں بیان کی گئی، اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ بس بہت بلند و بالا ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اور آپ اس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری ہو جائے، اور کہہ دیجیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا،
اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے. ہمیں ہر وقت علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور یہاں لفظ علما آیا ہے، علمن نکرہ ہے، اس سے مراد علم نافع ہے، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، اور خصوصاً قرآن کا جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا. تو ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. تمہارے لیے اس جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ تم اریاں ہوگے اور نہ تم اس میں پیاسے ہوگے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی. تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشگی کی زندگی کے درخت اور اس بادشاہت پر جو کبھی پرانی نہ ہوگی. فَأَكَلَا مِنْهَا، پس ان دونوں نے اس ممنوع درخت سے کھا لیا تو دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. اور آدم نے اپنے رب کی حکم عدولی کی تو وہ بھٹک گیا. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا پس وہ اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی. اور یہ وہی کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو. جس سے پتہ چلتا ہے کہ غلطی کے بعد توبہ کرنے والے انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو اصل چیز ہے چاہے شیطان بہکا دے، کسی غلط کام میں انسان پڑ جائے لیکن واپس پلٹ آئے، توبہ کر لے، اللہ سے سوری کر لے. فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو زمین پر آنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا. اور پھر یہاں انسان کا کام کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنا. اور اصل ہدایت وہی ہے جس کی طرف قرآن و سنت رہنمائی کرتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر قرآن سے، تو اس کے لیے تنگ گزران ہوگی. منہ موڑ لیا، پہلے پڑھتے تھے پھر چھوڑ دیا تو زندگی تنگ ہو جائے گی، گھٹن کا شکار ہو جائے گی. اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. معیشت وہ چیز ہوتی ہے جس پر زندگی گزرتی ہے، کھانا پینا، دیگر ضروریات. اور تنگ زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ ہوں گی نہیں، بلکہ ہوں گی بھی تو ان میں کوئی لطف نہیں رہے گا، ایسے ایسے مسائل آئیں گے ان میں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے. تو اس میں دنیا اور برزخی زندگی دونوں ہی کی تنگی شامل ہے. اور کتنے ہی مالدار لوگ ایسے ہیں اور کتنے ہی ریسورسفل لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کی اولاد نے ان کا ناک میں دم کر رکھا ہے اور زندگی کی کسی نعمت کو انجوائے نہیں کر پاتے کیونکہ نہ خود دین پر تھے نہ بچوں کو دین سکھایا، لہٰذا وہ بگڑ گئے، بھٹک گئے. تو یہاں پر دنیا میں حق کو قبول نہ کرنے کی سزا ہے کہ انسان قیامت کے دن اندھا بہرا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی تو انہیں بھول گیا اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا. آج تیرا بھی کوئی پرسان حال نہیں. بہت ہی غور کرنے والی آیات ہیں، بہت سبق لینے والی آیات ہیں کہ قرآن سے روگردانی کا انجام نہ دنیا میں اچھا نہ آخرت میں. ایسے ایسے مسائل ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے. اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. پھر کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں. یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک طے شدہ بات اور میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب لازم ہو جاتا. بس صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بھی. بس تسبیح کیجئے اور دن کے دونوں کناروں میں بھی تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یہ اطمینان قلب کا ذریعہ ہے. 5 نمازوں کی پابندی. اور آپ ان چیزوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان کے مختلف لوگوں کو دنیا کی زندگی کی رونق کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں. اور آپ کے رب کا رزق بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں
اور اچھا انجام تو تقویٰ کے لیے ہے، یعنی تقویٰ والوں کے لیے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزی کمانے کی خاطر اپنی عبادات میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیونکہ جو شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا فقر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے، اور دنیا سے اسے بس اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا انجام تقویٰ پر ہی منحصر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا بھلا ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو۔ وَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، ان قریب تم جان لوگے کہ سیدھے رستے والے کون ہیں اور کون ہیں جنہوں نے ہدایت پائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔